نہیں سنا کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو اس کے مرنے کے بعد غسل دے سکتا ہے؟ جواباً یہ گزارش ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے مطابق، جس کے ہم پیروکار ہیں، شوہر اپنی بیوی کو بیوی کے مرنے کے بعد غسل دینے کا مجاز نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے، اور جب نکاح ختم ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے وہ غسل بھی نہیں دے سکتا اس کو، اس کے بدن کو بغیر کسی حائل کسی چیز کے درمیان میں رکھے کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، البتہ یہ کہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، اتنی اجازت دی ہے ہمارے فقہا نے۔ اور یہ جو حضرت علامہ حافظ نذیر دانش صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا، پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو علماء اور فقہائے صحابہ ہیں، خصوصاً خلفائے راشدین، ان میں سے ہر ایک مجتہد ہوا ہے، اور مجتہد کی اپنی اجتہادی رائے ہوتی ہے جس کی پیروی اس کے اپنے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں مسئلہ حل ہو جائے فعلی الرأس والعین، تو وہ سر پر اور آنکھوں پر، پھر اگر نہیں تو سنت میں مسئلہ حل ہو جائے تو علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر۔ اس سے آگے اگر بات صحابہ تک پہنچے، سنت میں حل نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کا اتفاق ہے ایک مسئلے کے اوپر تو فعلی الرأس والعین، تو وہ سر اور آنکھوں پر، یعنی قبول جی۔ وَإِنْ اخْتَلَفُوا نَظَرْنَا، کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو تو پھر ہم غور کرتے ہیں، ہم نظر کرتے ہیں، اپنی اجتہادی قوت کے ساتھ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے صحابہ کے گروپ کا جو مسئلہ ہے، ان کی جو رائے ہے، وہ دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہے، تو پھر ہم اسی کو اختیار کریں جی۔ وَإِذَا جَاءَنَا عَنِ التَّابِعِينَ زَاحَمْنَاهُمْ، اور جب معاملہ صحابہ کے اندر بھی حل نہ ہوا، تابعین تک بات پہنچی، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے مقابلے میں خود اجتہاد کرتے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعین میں سے ہیں نا، ان کے مقابلے میں ہم خود اجتہاد کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، کیونکہ جیسے صاحب علم ہیں جی وہ ہیں، ایسے ہی صاحب علم مرد ہم بھی ہیں، تو اس لیے ہم اس وقت خود اپنی اجتہادی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو اس کے مطابق یہ بات ہے کہ اصولی طور پر جب نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہونے کے بعد مرد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو غسل دے، غسل دے گا تو پھر بہت سارے ایسے کام بھی کرنے پڑیں گے کہ جو نامحرم کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے، اور اس بارے میں روایتیں دو ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدۃ النساء بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جس وقت وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے خود اچھے طریقے سے مبالغے کے ساتھ غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد اپنے سب سے اچھے کپڑے جو ہیں یہ زیب تن فرمائے، اور اس کے بعد لیٹ گئیں اور یہ وصیت فرمائی کہ میں نے غسل اپنے ہاتھوں سے کر لیا ہے، اب مجھے میرے مرنے کے بعد کوئی شخص غسل دے۔ سمجھا گئی بات کہ نہیں آئی؟ تو ایک روایت تو یہ، تو
پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نصیحت پر وصیت پر اگر عمل کیا گیا ہو تو پھر ان کا غسل جو ہے وہ اپنے طور پر وہ خود کر چکی تھی، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ بھی ان کا اجتہاد تھا جی، ہمارے لیے حجت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں قرآن و سنت سے. بہرحال ان کے لیے جائز تھا، وہ مجتہدہ تھیں، اور مجتہد جب اپنی اجتہادی رائے سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا. تب اس کی تفسیر اگر کریں تو ہمارے اصولوں کے مطابق یہ بنتی ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سابقہ بیوی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ غسل دیتی تھی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا کے رکھتے تھے بس. تو ہمارے اصول کے مطابق سب کچھ صحیح ہو گیا. تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا.